صوفہ اسمارٹ اسکول کو سبسکرائب کیجیے. میرے صوفہ اسمارٹ اسکول کو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورۃ المومنون میں ارشاد فرمایا کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو. اس سے معلوم ہوا کہ کھانا دین کا جز ہے اور اسی پر اچھے عمل کا دار و مدار ہے. لہٰذا ہمیں کھانے میں بہت احتیاط برتنا چاہیے اور جانوروں کی طرح کھانے سے بھی بچنا چاہیے. بزرگوں اور دوستوں، آج میں کھانا کھانے کے آداب اور کھانا کھانے کی سنتوں کی تعلق سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم کبھی تنہا کھاتے ہیں اور کبھی لوگوں کے ساتھ کھاتے ہیں. کھانا کھانے میں کچھ چیز ایسی ہیں جن کا خیال ہمیں ہر حال میں رکھنا چاہیے. جیسے کھانا کھانے سے پہلے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ کھانا حلال ہو، پاک اور طاہر ہو اور شرعی طریقے سے حاصل کیا گیا ہو. ایسا کھانا طیب اور ایسے ہی کھانے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے. اب جب کہ آپ کھانا کھانے کا ارادہ کریں، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا غربت دور کرتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا رنج و غم دور کرتا ہے. محترم برادران، جس طرح نماز عبادت ہے اور اس سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، تو جان لیجئے کھانا بھی عبادت ہے. اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے اور یہ کہ کھانا اس دسترخوان پر رکھنا چاہیے جو دسترخوان زمین پر بچھا ہوا ہو. اونچا دسترخوان پر رکھنے کی بنسبت زمین پر دسترخوان بچھانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے زیادہ قریب ہے. چنانچہ روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لایا جاتا تو آپ اسے زمین پر رکھتے. کھانا کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دسترخوان پر مسنون طریقے کے مطابق بیٹھے رہے اور آخر تک اسی طرح بیٹھے رہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی دو زانو ہو کر اپنے دونوں پاؤں کی پشت پر بیٹھتے اور کبھی داہنا پیر کھڑا کر لیتے اور بائیں پیر پر بیٹھتے اور کھانا تناول فرماتے. محترم ناظرین کرام، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد کھانا کھانے کی پہلی کی دعا اس طرح پڑھنی چاہیے بسم اللہ وعلی برکات اللہ. اگر کھانا کھانے کے درمیان میں یاد آ جائے کہ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ. بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے تاکہ سامنے والوں کو یاد نہ ہو تو سن کر یاد آ جائے. جب ہم کھانا کھائے تو تکیا یا کسی چیز سے ٹیک نہ لگائے اور ننگے سر نہ کھائے، یہ ادب کے خلاف ہے. کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، یعنی جو برتن میں رکھا ہوا ہے سامنے کی طرف وہاں سے کھانا چاہیے. ادھر ادھر ہاتھ نہیں چلانا چاہیے. کھانے کو کبھی عیب نہیں لگانا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کھانا خراب ہے. اگر کھانا کھانے کے درمیان میں کوئی بھی دانہ دسترخوان پر گر جائے تو اسے چھوڑ دینا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے. دسترخوان پر چھوڑنا نہیں چاہیے. کھانا بہت گرم نہ کھائے، نہ اس کو پھونکے اور نہ سونگھے. کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ لینا چاہیے کہ اس طرح اس پر کچھ جھوٹا باقی نہ رہے. کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح پوچھ کر چاٹ لینا چاہیے. حدیث شریف میں روایت ہے کہ جو شخص برتن پوچھ کر چاٹ لیتا ہے تو برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو تو جہنم کی آگ سے آزاد رکھ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے آزاد کیا. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے. اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا اس طرح پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے. آخر میں ایک ضروری بات بتا کر میں آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کھانا کھانے میں پانی پہلے پی لے یا درمیان میں پی لے
اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد تک پانی نہ پیے. یہ صحت کے لیے مفید اور سنت کے مطابق ہے. بزرگوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کھانا کھانے کے آداب سمجھ گئے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی آج کی اس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس صفہ اسمارٹ اسکول کی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب تک پہنچائیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے صوفہ اسمارٹ اسکول کو سبسکرائب کیجیے. میرے صوفہ اسمارٹ اسکول کو سبسکرائب کیجیے.